میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد سے پہلے پوری دنیا کا یہ سسٹم تھا. پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ رات میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ملتا تھا کہ یہ رات کا مجرم ہے، رات میں اس نے یہ گناہ کیا ہے. اس طرح صبح وہ انسان ذلیل ہوتا تھا، رسوا ہوتا تھا. پچھلی امتوں میں جب کوئی صدقہ کرتا، کوئی خیرات کرتا، قربانی کرتا، کوئی نیک عمل کرتا، اگر اس کی نیت میں خلوص ہوتا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا وہ صدقہ و خیرات اور قربانی اگر قبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ اترتی اور اسے جلا کر کے خاک کر دیتی، تو سمجھ جاتے تھے لوگ کہ اس کی قربانی اور اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. نہیں تو پھر وہ انسان جب آگ نہیں اترتی تھی تو انسان ذلیل ہو جایا کرتا تھا، رسوا ہو جایا کرتا تھا، اسے سر عام شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. مگر جب سے میرے حضور اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے یہ سسٹم بند کر دیا، یہ نظام ختم کر دیا. گویا یہ میرے حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمارے آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. میلاد مصطفیٰ کی برکت سے دنیا جہان کو عزتیں مل گئیں، لوگ رسوائیوں سے بچ گئے، شرمندگی سے بچ گئے. اور جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس جہان میں آمد ہوئی تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالک مجھ سے قبل بے شمار تیرے پیغمبر، تیرے رسول اس دنیا میں تشریف لائے، بہت سارے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، میں بھی تیرا نبی اور رسول بن کر کے آیا ہوں. لیکن اے میرے کریم تو نے یہ والا ٹائٹل کسی اور نبی کو نہیں دیا جو مجھے تو نے عطا کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت للعالمین ہونے کا ٹائٹل صرف مجھے ملا ہے. تو میرے کریم مولا میری امت کے ساتھ تیرا کچھ خاص فضل بھی ہونا چاہیے، میری امت کے ساتھ تیرا کچھ خاص کرم بھی ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب بتاؤ میں کیا کرم کروں؟ تو حضور نے عرض کیا میرے مالک جو تیری شایان شان ہے. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پچھلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی گناہ کا ارادہ کرتا تھا نا، وہ گناہ پھر کرے یا نہ کرے، گناہ کے ارادے پر صرف اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا تھا. آپ کی امت کے ساتھ میں کرم یہ کروں گا کہ اگر یہ کسی گناہ کا ارادہ کرتی ہے، کسی برائی کا ارادہ کرے گی، اور جب تک وہ برائی کر نہیں لے گی، جب تک وہ گناہ کر نہیں بیٹھے گی، اس کے نام اعمال میں ہم گناہ نہیں لکھیں گے. اللہ اکبر. حضور نے عرض کیا میرے مالک اور کوئی خاص کرم؟ تو اللہ نے فرمایا ایک کرم یہ بھی کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں کوئی نیکی کا ارادہ کرتا تھا تو جب تک وہ نیکی کر نہیں لیتا تھا ہم اسے ثواب نہیں دیتے تھے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب نہیں لکھا جاتا تھا. آپ کی امت کے ساتھ کرم یہ کریں گے کہ آپ کا کوئی امتی صرف نیکی کا ارادہ کر لے، صرف نیکی کا اچھائی کا ارادہ کر لے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکے، تب بھی ہم اسے ایک نیکی کا ثواب دے دیا کریں گے، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی. اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے مالک اور اگر وہ نیکی کر لے تو جس کا اس نے ارادہ کیا تھا، اگر وہ نیکی کر لے تو پھر کیا ہوگا، تیرا انعام کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آپ کا امتی ایک نیکی کرے گا میرا خاص کرم اس پہ یہ ہوگا، وہ نیکی ایک کرے گا میں ثواب اسے 10 نیکیوں کا عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر. یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ میرے حضور کے آمد کا صدقہ ہے کہ ہم نیکی کریں ایک، ثواب اللہ ہمیں 10 عطا فرماتا ہے. اور دوسری جگہ تو اللہ فرماتا ہے، مفہوم آیت ہے کہ اگر تمہاری نیتوں میں خلوص ہے، تمہاری نیتیں پاک ہوں گی، صاف ہوں گی، تو کہیں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بتایا گیا ہے. اور اگر زیادہ تمہاری نیتوں میں خلوص ہے تو اللہ فرماتا ہے یوتی بغیر حساب، کہ وہ پھر بے حساب عطا فرما دے گا. پھر کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی کہ 10 گنا دینا ہے کہ 70 گنا دینا ہے یا 100 گنا دینا ہے یا 700 گنا دینا ہے، کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. اللہ اپنے حبیب کی امتی پہ خاص کرم فرمائے گا، وہ نیکی ایک کرے گا اللہ اسے بے حساب ثواب عطا فرما دے گا، بے حساب اجر عطا فرما دے گا. یہ اللہ کا خاص فضل ہے اپنے حبیب کی امت پر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے اس انعام و اکرام کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن حضور پاک نے جب اپنی امت پہ مجھ جیسے نکموں اور گنہگاروں پہ نظر ڈالی نا، تو حضور نے دیکھا کہ اس سے ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے، اتنے سے ہمارا کام نہیں ہو پائے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں حضور نے پھر عرض کیا میرے مالک یقیناً تیرا انعام بڑا ہے
اور تو نے میری امت پر بڑا خاص فضل فرمایا ہے، لیکن اے اللہ تیرے خزانے رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے مالک میرے امت پہ اور کوئی کرم فرما۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کی یہ امت میرے شہر مکہ آ کر کے ایک سجدہ صرف کرے گی تو میں اسے 1,00,000 سجدے کا ثواب عطا کروں گا۔ آپ کے شہر مدینے میں جا کر کے یہ ایک سجدہ کرے گی تو 50,000 سجدوں کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ خاص کرم ہوگا آپ کی امت پر۔ حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی امت کی حالت دیکھی تو پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیے، اے میرے مالک یہ میری ڈالڈا کھانے والی قوم ہوگی، بہت کم عمر ہوگی، بہت جلد ایکسپائر ہو جائے گی، اس کی عمریں بہت مختصر ہیں۔ اے اللہ پچھلی امتوں کے لوگ ہزار سال 500 سال جیا کرتے تھے، سینکڑوں برس کی ان کی عمر ہوتی تھی۔ اے اللہ اس عمر میں لمبی عمر میں وہ خوب نیکیاں کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، تو ان کی نیکیاں ان کی عبادتیں میری امت کی عبادتوں سے بہت زیادہ ہوں گی۔ میرے مالک میری امت پہ اور کوئی کرم فرما۔ تو میرے اللہ نے فرمایا حبیب لو میں آپ کو قرآن دے رہا ہوں، لو میں آپ کو رمضان دے رہا ہوں، اور رمضان میں ایک ایسی رات دے رہا ہوں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ کوئی بندہ اس رات میں قیام کر لے، دن کا روزہ رکھے، رات میں عبادت کرے، کہتے ہیں یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگی۔ پچھلی امت کے لوگ 1000 مہینوں میں عمل کر کے نیکیاں کر کے جو ثواب نہیں کما سکے، آپ کی امت ایک رات میں عبادت کر کے اتنا ثواب کما لے گی، میں اس کو اتنا اجر عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مگر میرے حضور نے پھر ہم گنہگاروں پہ نظر ڈالی، ہم نکموں کی حالت دیکھی، تو حضور نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالک اتنے سے کام نہیں چلے گا میری امت کا، اے اللہ کچھ اور کرم فرما، کچھ اور فضل فرما۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب اب کیا چاہتے ہو؟ حضور نے عرض کیا میرے مالک مجھے اپنی امت کا کام چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب پھر ایسا کرتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب آپ ایک ایک کتنا مانگیں گے اور ہم کتنا ایک ایک کر کے آپ کو شمار کرائیں اور کتنا عطا کریں۔ ایسا کرتے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو قیامت کے دن میں اتنا دوں گا اور دیتا ہی جاؤں گا، اس وقت تک دیتا رہوں گا حبیب جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے جا کر کے پوچھا کہ حضور اللہ کی کتاب قرآن مقدس میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں سائل کا گمان تھا کہ شاید یہ بتائیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ سب سے بڑی امید والی آیت ہے۔ لیکن جب اس نے جا کر کے امام زین العابدین سے پوچھا کہ حضور سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن میں کون سی ہے، تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر کے بتائی۔ آپ نے فرمایا قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت ہم گنہگاروں کے لیے، ہم نکموں کے لیے اور مجھ جیسے بدکاروں کے لیے قرآن میں سب سے زیادہ امید والی اگر کوئی آیت ہے نا تو یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا اور اس وقت تک دیتا چلا جاؤں گا اور نوازتا چلا جاؤں گا جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اور میرے حضور نے فرما رکھا ہے واللہ قط لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم میں قیامت کے دن اپنے اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ میں جب تک اپنے ایک ایک امتی کو، ایک ایک کلمہ گو کو جہنم سے نکلوا کر کے جنت میں نہیں پہنچوا دوں گا جب تک میں اپنے اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نگاہ، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے۔ کہتے ہیں جو گناہ کیے ہوں گے نا، گناہگار مطمئن کھڑے ہوں گے، اور جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جو بے خطا ذات ہے، میرے حضور اس دن سجدے میں گر کر کے رو رو کر کے اپنے رب کو منا رہے ہوں گے۔ پھر اللہ بھی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور اللہ فرمائے گا حبیب سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور بولو آپ کو کیا چاہیے، مانگو کیا مانگنا ہے۔ آج آپ جو بھی مانگیں گے آپ کی ہر مانگ پوری کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی ایک ایک امتی کو پکڑیں گے، ایک ایک پاپی کو، اپنی امت کے ایک ایک خطا کار کو، بدکار کو، گناہگار کو پکڑ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور آپ شفاعت کریں گے، آپ اللہ سے سفارش کریں گے، اور پھر آپ کے کہنے پر اللہ بڑے سے بڑے پاپیوں کو بخشتا چلا جائے گا۔ پیش حق مزدہ شفاعت
کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔